کسی نے لکھا ہے کہ کوئی رحمت العالمین بن سکتا ہے. ارے اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے رحمت عالم بن سکتا ہے، رحمت العالمین نہیں بن سکتا. اس لیے حدیث ہے کہ موت العالم یہ مانتا ہوں میں، مگر عالمین غلط ہے. کہ اگر ایک عالم دین کا انتقال ہوتا ہے ایک عالم کا مردہ ہو جاتا ہے، عالمین کا نہیں. یعنی موت العالم عالم کا موت ہو سکتا ہے مگر عالمین کا نہیں ہو سکتا. ارے کوئی رحمت عالم ہو سکتا ہے مگر رحمت العالمین نہیں ہو سکتا. اور آیت کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنائے کہ اللہ ہر کچھ کرتا ہے. اللہ قادر ہے نا، ان اللہ علی کل شیء، ہم تو مانتے ہیں نا سب کچھ کر سکتا ہے. اگر کوئی کہتے جھوٹ بول سکتا ہے تو اگر کوئی کہتے خدا جھوٹ بول سکتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اس پروف سے بات کر رہا ہوں. رشید گنگا اٹھاؤ، پتہ رشید کو اٹھاؤ. یعنی امکان کذب باری تعالیٰ، اللہ کے جھوٹ بولنے کا امکان، نعوذ باللہ ذالک. ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے. میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، ہوشیار رہے کہ رحمت عالم تو ہو سکتا ہے، رحمت العالمین نہیں ہو سکتا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت عالمین کو محدود نہیں، قیامت تک قائم کر دیا کہ محبوب قیامت تک آپ رحمت العالمین ہیں. جتنی مخلوقات پیدا ہوتی رہے گی آپ رحمت العالمین ہیں، دنیا میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا. یہ تو عام آیت ہے، سبھی جانتے ہیں نا. کیوں کہ حضور کے بعد کوئی رحمت عالم نہیں آ سکتا، رحمت العالمین نہیں آ سکتا. آپ یاد رکھیں کہ حضور ہی رحمت العالمین ہے پوری کائنات کے لیے. تو میرے دوستو عزیزو، ایسے ہے کہ اللہ کے محبوب ہے، اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہے. ولی نبی شان والے تھے، اپنے اپنے مقام پر بڑی مقام رکھتے تھے، بڑا عزم اور عزا رکھتے تھے، اور اولو العزم نبی تھے، مگر مصطفیٰ سے کم. مصطفیٰ کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے. تو دوستو ایک نمونہ آپ کو دکھا دیا. یہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، یہ تو عام آیت ہے نا. تو ایک جاہل بھی کہہ سکتا ہے، اگر آیت یاد نہیں ہے تو جاہل بھی سکتا ہے یار میرے مصطفیٰ رحمت العالمین ہیں، بس بات ختم. آپ کے بعد کوئی رحمت العالمین نہیں آ سکتا. آگے رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. قرآن ہے، ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں حضور کے خاتمیت کا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ملع المردود ہے، مگر نبی نہیں ہو سکتا. الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب آج کے دن ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا. گنجائش نہیں ہوئی نا کہ کل وہی دین آئے گا. مصطفیٰ وہ دین لے آئے جو سارے دین و ادیان سے برتر ہے، سارے ادیان سے افضل ہے. حضور کے دین کے بعد کوئی دین نہیں آ سکتا. ارے دنیا کے قوانین بدل سکتے ہیں، اسمبلیاں ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، ہمارے قوانین بن سکتے ہیں، مگر جو اللہ نے دین مصطفیٰ کو عطا فرمایا وہ تبدیل نہیں ہوگا. لا تبدیل لکلمات اللہ. قرآن ہے، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. جو ہوا ڈن اس میں تبدیل نہیں آتی. تو رب نے کیا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب ہوں نے آج آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. صاف قرآن فرما رہا، اندھا بھی سمجھ سکتا ہے، مگر کیا کرے
ہمارے ہی بیچ میں علماء بیٹھنے والے، دین کا ٹھیکہ اٹھانے والے، وہی قادیانیوں کی فیور کر رہے ہیں. کہتے ہیں اگر حضور کے بعد کوئی نبی آ گیا تو نبی کی نبوت کے کیا فرق پڑتا ہے؟ افسوس ہے، افسوس ہے. تو مسلمان ہے، قرآن پڑھا تو عالم ہے، کتابوں کا کاتب ہے، لیکچرر ہے، کچھ بھی ہے. تجھے یہ پتا نہیں کہ رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد علیہ السلام تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، خاتم النبیین ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہ تقریر الگ ہے، اس کو میں نہیں چھیڑتا. یعنی آج جو ہو رہا ہے خدا نے پہلے بتا دیا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ کو علم تو ہے، ہمارا عقیدہ ہے. اللہ دنیا کی چیز کو پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے. یہ عقیدہ ہمارا نہیں، عقیدہ کمیونزم کا ہے، کمیونسٹ کا ہے، غیر مسلم کا ہے، بدعقیدوں کا ہے کہ پہلے دنیا آتی پھر خدا جانتا ہے. نہیں، ارے دنیا بننے سے پہلے خدا جانتا ہے. تو کیا ہونا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. بڑی تقریر ہے اس کی، ادھر میں نہیں جاتا، مگر رب نے یہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ رب نے فرمایا خاتم النبیین. اکملت لکم دینکم. میں نے یہاں بات چھوڑی، دوسری طرف چلا آیا. محبوب ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا. رضیت لکم الاسلام دینا، اور آپ کے لیے اسلام ہم نے پسند کر دیا، مذہب اسلام پسند کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین دیا وہ اٹل ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. دیکھیں یہی قرآن ہے، 14 سال 15ویں صدی چل رہی ہے، 15ویں صدی چل رہی ہے، کہیں تبدیلی نظر آئی؟ پاکستان میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، سعودی میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ہندوستان میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، انگلینڈ میں یہی پڑھا جاتا ہے، یورپ میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے. یعنی دنیا کے ساری دنیا مملکت کے اندر خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو یہی قرآن پڑھا جا رہا ہے. اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں اگر کوئی پرنٹس کی بھی غلطی ہو جائے، پرنٹنگ کر ہو جائے کہ ایک صورت غائب ہو گئی، جلدی میں نہیں آئی ہے، چھپی نہیں ہے، ناممکن مگر ہوتا ہے. کبھی کبھی 2 پیج ہم نے دیکھے غائب ہو جاتے ہیں، مگر غائب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کم ہو گیا. نہیں، قرآن مکمل ہے. کیوں کہ قرآن کا یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ 10 سال اور 15 سال کے بچوں کو قرآن سینے میں ہے. یہ قرآن غائب نہیں ہوگا. تو واحد ہے، قرآن ایک ہے نا، کتنے؟ ایک ہے. تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن. قرآن تو ایک ہے مگر لاکھوں کے دلوں میں ہے، کروڑوں کے دلوں میں ہے، اربوں کھربوں کے دلوں میں ہے. یہ نہیں بدل سکتا. تو واحد ہے مگر لاکھوں دلوں میں ہے تیرا مسکن. تیری وحدت کا کیا کہنا، تیری کثرت کا کیا کہنا. تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. قرآن گم نہیں ہو سکتا ہے، بدل نہیں ہو سکتا ہے. جس دنیا میں پڑھا جائے یہ قرآن پڑھا جائے گا. تو قرآن 300
بدل سکتا ہوں. 14 صدی 15 کتنے نئے نئے مسائل آ رہے ہیں. ہاں کتنی بیماری آ رہی ہے. ڈاکٹر پریشان ہم کیا کریں کیسی بیماری ہے, مگر قرآن میں اس کا حل ہے. کتنے مسائل شرعی پیدا ہو رہے ہیں, ہم سمجھیں گے حل نہیں, مگر حل قرآن کے اندر موجود ہے. مگر میرے دوستو یہی قرآن قیامت تک رہے گا, قائم رہے گا. یاد رکھو وہ زمانہ آئے گا جب قرآن اٹھ جائے گا, وہ بات بعد کی ہے. لہذا قرآن کے قانون کو بدلنے کو کوئی نہیں بدلا سکتا. دنیا کے قوانین بدل سکتے ہیں, قرآن کا قانون نہیں بدلا جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین متین فرمایا ہے, پسندیدہ دین فرمایا ہے. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین میں مصطفیٰ کریم کو خاتم النبیین ٹھہرایا, حضور آخری نبی ہے, حضور کی امت آخری ہے, کوئی امت نہیں آئے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے اس امت کا مقام بنایا ہے, مگر امت در بدر ہے, اپنے آپ کو دھکیلا ہوا ہے یہودیوں کے پیچھے. کیوں کو کیا جانے کی سازش, یہود و ہیرود کی سازش ہے. مشرقی پاکستان بنا ان کی سازشوں کی وجہ سے, اور پاکستان کے اسمبلی میں رہ کر دیمک کی طرح پاکستان کو کھاتے رہے. اور قادیانی کا پوتا ایم احمد نے جو کارنامہ ادا کیا ہے, اسی وجہ سے پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اگر یہ عقل مند حکمران اور جنرل ہماری یہ بےمانی نہ کرتے, اور یہ پاکستان کیونکہ ان کا کام سرحدیں سنبھالنا ہے, ان کا کام اسمبلی سنبھالنا نہیں ہے, ان کا کام جا کر پاکستان کی حفاظت کرو, ان کا کام ہمارے گھروں کی چوکیداری کرنا نہیں ہے. ہماری چوکیداری شروع کر دی, پیچھے سے ڈاکوں نے ڈاکہ مار کے مشرقی پاکستان بنا دیا. تاریخ پڑھے, مگر اس کی اصل قادیانیت ہے, اصل قادیانیت ہے. جو آج وہ اسمبلی میں ترمیم لا کر کہتے ہیں کہ وہ ترمیم ہو گئی, ہم اب مسلمان دوبارہ ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں, ہم دوبارہ مسلمان ہو گئے ہیں. لعنت ہو تیرے دوبارہ مسلمان ہونے پر. بہرحال میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو بلند فرمایا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو سب کی طرح رسول بنا دیا ہے, رسول بنا کر بھیجا ہے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام پوری کائنات کے رسول ہیں. حضور کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں, حضور کی رسالت صرف انسانوں پر نہیں, حضور کی رسالت فرشتوں پر بھی ہے, حکومت انسانوں پر بھی ہے, جنوں پر بھی ہے. 18,000 مخلوق جو رب نے پیدا فرمائی ہے, اور سب مخلوق پر مصطفیٰ کی حکمرانی ہے, کوئی خالی نہیں ہے. کیوں مکڑوں تک چلے جائے, کیوں مکڑوں تک چلے جائے, درختوں میں چلے جائیں. حضور تشریف فرماتے, شاید کی مکھیوں کا چھتا حضور کے دربار میں آیا. غور سے سنیں, آ کر حضور کو سلام کیا. ان کا ایک سردار تھا, اس کا نام تھا اسبو. شاید کی مکھیوں کا جو سردار ہے نا, ان کا نام تھا الاسبو. ان کی سرپرستی میں حضور کے بار میں تشریف لے آئے. وہ صحابہ کے کانوں میں ادھر بن بنا رہے ہیں, ڈر رہے, مکھی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا کیسے آنا ہوا. شہر کی مکھیوں سے بات کریں, کیوں
حضور علیہ السلام 7 لاکھ زبان جانتے تھے. کان کھول کے سنو. پانی پتی کے بزرگ ثناء اللہ وہاں بھی ہے, نقش بندی دیوبندی ہے. ابھی تصحیح میں لکھا ہے کہ 7 لاکھ زبان مصطفیٰ جانتے ہیں. پڑھی نا حدیث, پڑھے نا. ہرنوں سے بات حضور کرتے ہیں, پرندوں سے بات حضور کرتے ہیں, اونٹوں سے بات حضور کرتے ہیں, درختوں سے بات حضور کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, صحابہ فرماتے ہیں گرمیوں کا موسم تھا, ہم حضور کے ساتھ تھے, حضور ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہو گئے. درخت کی سانس لیتے ہیں نا سفر میں آ کر, یا ٹھنڈا ہے یا اچھی چھاؤ ہے, بیٹھ گئے. حضور مسکرائے, صحابہ نے دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں, کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی کہنے والا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کریم سے سوال ہوا حضور کیا مسئلہ ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ یہ درخت بھی اللہ کی حمد کر رہا ہے. حضور درخت کی زبان جانتے ہیں اور پھر کے سنتے بھی ہیں. ہماری نہیں جانتے, ہماری نہیں سنتے. عقل کے اندر سے پوچھو حضور کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی جعل فی ذل سید الانبیاء. درخت کیا کہتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے, تیری حمد ہے کہ آج نبیوں کا سردار میرے صاحب ہے. تو دوستو درخت سے بھی حضور کو جانتے ہیں اور حضور کو دیکھ کر صلاۃ پڑھتا ہے, حمد کرتے ہیں, اور مصطفیٰ کی زبان بھی جانتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا شاید کہ مکیاں حضور کے پاس آئی, آپ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا رسول اللہ زیارت کے لیے. کیا محبت ان پرندوں کی, ان مکھیوں کی کیا محبت تھی. حضور ہم آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں. تو حضور نے سے گفتگو کی. گفتگو کیا کی سنو, یہ باتیں دل میں رکھے. حضور کی عظمت کو دیکھو, کیا مقام ہے مصطفیٰ کا. مسلمانوں غفلت کا شکار بن گئے ہو, چھوڑو اس دنیا کو, رسول اللہ سے محبت کرو, حضور کے جتن لگاؤ, حضور کا خیال کرو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. کیسے آئے ہو؟ دیدار کرنے آئے, حضور دیدار کرنے آئے ہیں, زیارت کرنے آئے ہیں. حضور نے سے گفتگو شروع کر دی, بتاؤ تمہارے اندر شہد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ سوال حضور نے کیا. حضور نے فرمایا کہ تمہارے اندر شہد کیسے پیدا ہوتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کو گھروں میں ہوتے ہیں, صبح کو کھیتوں میں چلے جاتے ہیں, پھلوں پھولوں کے رس چوس لیتے ہیں, درختوں کی پھول رس دیتے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, مگر اس کی پھول کی پھولیں اور ان کی رسیں کوئی پھیکی ہوگی, کوئی میٹھی ہوگی, کوئی کڑوی ہوگی, کوئی کھٹی ہوگی, مگر شہد تو بڑا میٹھا ہوتا ہے. سبحان اللہ تو کہو, ایسے مرے پڑے ہو. سبحان اللہ کہیں, سبحان اللہ کہنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. جب قیامت دن سایہ نہیں ہوگا نا, یہ سبحان اللہ کا درخت آپ پر سایہ کرے گا. ابھی دھوپ پہ کیسے خوار ہو رہے ہیں, جل رہے ہیں, قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے کوئی سایہ نہیں ہوگا. آج سبحان اللہ کہو, قیامت کے دن تمہیں وہ سایہ درخت کا نظر آئے گا. سبحان اللہ کا سایہ جو آپ نے دنیا میں سبحان اللہ کہا, وہ درخت آپ کا رب وہاں پیدا کرے گا. تم اسی میں شرماتے ہو, گونگے بنے بیٹھے ہو. عرض کی حضور گھاس پھول کی کھاتے رہے. سرکار فرمایا کوئی میٹھا ہے, کوئی ترش ہے, کوئی کھٹا ہے, کوئی پھیکا ہے, مگر شاید تو میٹھی ہوتی ہے. کیا پیارا جواب دیا مکھی نے. عرض کرتے یا رسول اللہ سب صحیح ہے, کوئی کھٹی, کوئی میٹھی, کوئی پھیکی ہوتی ہے, مگر یا رسول اللہ ہے سارا دن باہر کھاتے پیتے ہیں, رس چوستے رہتے ہیں, جب رات کو گھروں میں آتے ہیں تو آپ پر درود و
و سلام پڑھتے ہیں تو درود و سلام کی برکت سے میٹھی ہو جاتی ہے۔ بتاؤ، یہ حضور کی حکومت کہ آپ مچھو سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صرف میرے آپ کے نبی نہیں ہیں، 18,000 مخلوقات کے نبی بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو بتا رہا ہوں قادیانی کو کہ مسلمانوں ہوشیار رہو، میرے مصطفیٰ قیامت تک رحمت بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ آئے گا۔ یہ عقیدہ رکھنا، اگر آ جائے تو نبی کی نبوت کو کوئی فرق پڑتا ہے، لعنت ہے تیرے عقیدے پر۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے نبی آ ہی نہیں سکتا، اگر آئے گا تو مردود اور واجب القتل ہے، یہ سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات کروں گا کہ سیدنا صدیق نے کیا کیا تھا، ان کی حکمرانی میں کیا ہوا تھا، اس نے کون سے جہاد کیے تھے، ان سے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا ہوا تھا، اور کتنے حفاظ کرام شہید ہوئے تھے، اور قرآن جمع کرنے میں کتنی تکلیف صدیق اکبر کو ہوئی تھی۔ بڑی قربانیاں ہیں صحابہ کرام کی۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے کو بتا دوں گا۔ میرے دوستو یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کو خاتم النبیین ٹھہرایا ہے۔ کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے تو مردود و لعنتی ہے، قتل کرو، قتل کرو۔ تو دوستو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کے خاتم مرتبہ اور خاتم النبیین کے عقیدے پر مضبوط فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔